آپ پھر سوال کریں گے کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے، اور گستاخ رسول کو جو سزا دی جاتی ہے یہ ارتداد کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، دھرم کو اسلام کو چھوڑنے کی بنیاد پہ سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی وجہ ہے تو بھی اس میں مرد اور عورت میں فرق کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سزا ہونا چاہیے۔ اس کے جواب کے لیے اب میں ایک دوسرے حنفی فقیہ کا حوالہ دوں گا، علامہ فخر الدین بزدوی۔ علامہ فخر الدین بزدوی حنفی جو اصول کی، اسلامک لاء کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، یا دو کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اصول بزدوی، تو علامہ بزدوی نے یہ بات لکھی ہے اصول بزدوی میں، اور دیگر علماء نے بھی اس بات کو لکھی ہے کہ دراصل مرتد کو جو سزا دی جاتی ہے، یعنی اسلام کو چھوڑنے والے کو جو چھوڑنے کی جو سزا دی جاتی ہے، یہ سزا بھی صرف دھرم چھوڑنے کی سزا نہیں ہے، یہ سزا بھی صرف دھرم چھوڑنے، اسلام چھوڑنے کی سزا نہیں ہے، چونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں عام جو اصولی موقف ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اسلام لائے جو چاہے کفر کرے، یہ اختیار ہے۔ یعنی اس کی جو سزا ہوگی کفر کی سزا ہوگی، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے یہاں ہوگی، دنیا میں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول کرنے کے بعد دین سے پلٹ جاتے ہو، اسلام کو چھوڑ دیتے ہو، تو اس کی سزا اللہ قیامت میں دے گا، اور تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا اور دوسرے مسلمان تم سے اچھے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ارتداد کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن وہاں پہ قتل کی سزا نہیں ہے، وہاں پہ یہ کہا کہ اس کی سزا مرنے کے بعد ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی۔ احناف کہتے ہیں دراصل ارتداد کی بھی جو سزا ہے، یعنی اسلام چھوڑنے کی بھی جو سزا ہے، اس کی اصل وجہ اسلام چھوڑنا نہیں ہے، چونکہ اسلام تو آزادی مذہب کی بات کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے ساتھ، ہمارا دھرم ہمارے ساتھ، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اے پیغمبر کہ آپ لوگوں کو مجبور کر کے زبردستی مسلمان بنائیں گے، تو قرآن نے تو منع کیا زبردستی مسلمان بنانے سے۔ تو جس طرح زبردستی مسلمان بنانا یہ صحیح نہیں ہے، اسی طرح کسی کو کوئی اگر اسلام اس کو پسند نہیں ہے، اسلام ترک کر رہا ہے، تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سزا علماء نے لکھا ہے کہ کوئی دھرم چھوڑ رہا ہے تو سزا دی جائے گی۔ حنفی علماء نے، بڑے حنفی علماء نے، علامہ بزدوی نے یہ لکھا ہے کہ دراصل اسلام چھوڑنے کی جو سزا ہے یہ نارمل دھرم چھوڑنے کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ بغاوت کا کیس ہے، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کا کیس ہے۔ پروفٹ کے زمانے میں ہوا یہ کہ کچھ لوگ آتے تھے اسلامک راز کو، اسلامک اسٹیٹ کی باتوں کو، اندر کی باتوں کو جاننے کے لیے آتے تھے، اور وہ جان لیتے تھے اور پھر جا کے اسلام چھوڑ کر کے اسلام کے دشمنوں کو مل جاتے تھے۔ اسی طرح جو یہود تھے، یہودی جو تھے، جیوز تھے، جو پروفٹ کے اس وقت جو دشمن تھے، انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، یہ قرآن میں ہے کہ ایسا کرو کہ دن میں صبح میں جا کے اسلام قبول کرو اور شام میں اسلام کو چھوڑ دو، تاکہ آگے یہاں پہ بتا سکو کہ اسلام صحیح دھرم نہیں، ہم نے دیکھ لیا غلط دھرم ہے۔ اسلام کے خلاف، اسلامک اسٹیٹ کے خلاف چونکہ آپ سازش کر رہے ہیں، بغاوت کا کام کر رہے ہیں، تو دراصل ارتداد کی جو سزا ہے، اس کی سزا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بغاوت، باغی کی سزا ہے، بغاوت کی سزا قتل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بغاوت کی سزا یہ انٹرنیشنل لاء میں قتل ہے۔ کسی بھی ملک کا باغی ہو، کسی بھی ملک کا غدار ہو، وہ چاہے ہندوستان کا غدار ہو، ہندوستانی لاء کہے گا اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، پاکستان کا غدار ہو، سعودی کا غدار ہو، امریکہ کا غدار ہو، تو غدار کے لیے جو اندر کی بات کو لا کر کے دوسرے اسٹیٹ، دوسرے دشمنوں کو پہنچائے، ایسے غداروں کو قتل کیا جائے گا۔ تو ارتداد کی بھی جو سزا ہے وہ دراصل غداری کی سزا ہے، اور غداری کی بنیاد پہ قتل کی سزا ہے۔ اب آئیے، یہ کام چونکہ اس زمانے میں مرد کر سکتے تھے، اس لیے مردوں کے بارے میں ہی ہے کہ مرد اگر مذہب چھوڑ رہے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے گا، چونکہ یہ غداری کا کام، سازش کا کام، دوسرے اسٹیٹ تک پہنچانے کا کام یہ مرد کر رہے تھے اس زمانے میں۔ اس لیے مردوں کے بارے میں احناف نے کہا کہ مرد اگر دھرم چھوڑے گا تو اس کا مطلب اس سازش میں، وہ بغاوت میں مبتلا ہے، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ عورت یہ کام کرتی نہیں ہے، بچہ یہ کام کرتا نہیں ہے، اس لیے اس کو نارمل سزا دی جائے گی، قید کیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے مسلم اگر گستاخی رسول کر رہا ہے اس کی سزا اسلام حنفی لاء میں کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب تک کہ علامہ شامی کے گفتگو کے حوالے سے یہ بات کھل کر کے سامنے آئی ہے کہ گستاخی رسول کی کوئی متعین سزا نہیں، اور یہ عوام کے
اختیار میں بھی نہیں ہے، عوام کو اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے سزا کے حوالے سے۔